الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وابنه الغوث الأعظم الجيلاني ومعين الملة والدين وشيخ الإسلام والمسلمين أعلى الحضرة الإمام أحمد رضا وعلى عباد الله الصالحين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ حضور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود پاک پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حصول برکت کے لیے ایک بار اور جی لگا کر درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ رب العزت کی توفیق سے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے فرائض جمعۃ الاخری کی دوسری جمعۃ المبارکہ میں ہم اور آپ حاضر ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اس مقدس حاضری کے صدقے میں اللہ ہم سب کو حج و عمرہ کی سعادت سے سرفراز فرمائیں. فرد مسلمان کے تعلق سے قلندر لاہوری حضرت علامہ اقبال بڑے مزے میں فرماتے ہیں کہ ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، اور قہاری و غفاری قدسی و جبروت، قہاری و غفاری قدسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. اور کہتے ہیں کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. اور کہتے ہیں کہ بنتے ہیں میری کارگاہ فکر میں انجم، بنتے ہیں میری کارگاہ فکر میں انجم، لے اپنے مقدر کے سائے کو تو پہچان، لے اپنے مقدر کے سائے کو تو پہچان. اور آگے کہتے ہیں کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ہے ایرانی،
تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ اور کہتے ہیں کہ عمارت کیا شکو ہے خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلیمانی، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، کہ پایا ہے میں نے استغنا معراج مسلمانی۔ اور عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اللہ رب العزت نے ہم سب پر خصوصی یہ کرم فرمایا کہ ہمیں اور آپ کو اسلام جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اس اسلام کا جو ایک خوبصورت نظام ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہر لمحے، ہر موڑ اور ہر زندگی کے گوشے کے لیے ایک بہترین ہمیں قانون عطا فرمایا۔ اس قانون اور ضابطے کے مطابق اگر مسلمان زندگی گزار رہا ہے تو کما حقہ وہی مسلمان ہے عند اللہ و عند رسول، ورنہ برائے نام پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ تو میں قرآن عظیم کی ایک آیت کریمہ کا ترجمہ اور اس کا مفہوم اور اس کے سیاق و سباق کے جو تفاصیر کے الفاظ ہیں وہ چند پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اصل جو عنوان ہے وہ اس بات کی طرف نشاندہی کرے گا کہ فی الحال پتنگ اڑانے کا بھی دور جو شروع ہے اور اس میں بڑی تیزی کے ساتھ مسلمان کے چھوٹے بچے، جوان، بوڑھے تو اس میں بڑی تیزی کے ساتھ انوڑ ہو رہے ہیں۔ آخر یہ پتنگ اڑانا ہے کیا؟ آخر اس کو ممانعت کیوں کی گئی کہ یہ اڑانا جائز ہے، ناجائز ہے؟ آخر اس کے کیا احکام ہیں؟ اس حوالے سے بھی تھوڑی باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اگر سمجھ میں آئیں، آج سے یہ کوشش کریں اپنے بچوں کو کھیل کود کا عادی نہ بنائیں۔ بچپن سے اپنی اولادوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا عادی بنائیں۔ اللہ سے محبت کریں، رسول اللہ سے محبت کریں، اور اس محبت کے تقاضے انہیں بتائیں کہ اللہ نے یہ حرام فرمایا، یہ حلال فرمایا، رسول اللہ نے یہ جائز فرمایا، رسول اللہ نے یہ ناجائز فرمایا۔ یہ محبتوں کے تقاضوں میں ہم اس کو جائز اور ناجائز اور حرام اور حلال کی تمیز کرا سکتے ہیں۔ اگر ہم نے یہ توجہ نہیں دی تو آج پوری دنیا میں ہم اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ سچویشنیں جو خراب ہو رہی ہے وہ یہ عذابات ابھی قریب کے ملک میں اتنا برف گرا کہ سینکڑوں لوگوں کی وہی موت ہو، یعنی باقاعدہ 4 ویلر لے کر جو بڑے بڑے مالدار تھے پکنک منانے کے لیے پہاڑیوں میں تشریف لے گئے تھے۔ اب اس کا غم ہمیں ہے کہ مسلمان ہیں، دنیا سے چلے گئے، غم ضرور ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ موج مستی عیش و عشرت کرنے کون جاتا ہے؟ پیسے والا۔ تو یہ جس نیت سے گئے ہوں گے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ واردات ہوئی نا تو یہ ہمیں اور آپ کو جگانے کے لیے ہے کہ اگر برف وہاں بھی گر سکتا ہے تو آپ کے گھر پر بھی گر سکتا ہے، آپ پر بھی گر سکتا ہے۔ اسی طرح کچھ مذاہب کے کچھ تہوار جو روز مرہ کے لیے مطلب وجود میں آتے ہیں، اور پورا مسلمان ایک طبقہ ہے جس کو لے کر مطلب کھیل کود کا بہانہ کر اسی میں کود جاتا ہے۔ جیسے کہ ہماری سوسائٹی میں یہ کھیل عام ہو گیا، اب اس میں بھی مسئلے پوچھے جا رہے ہیں۔ جیسے میچ لے لیں آپ، اور اونا کا نوجوان پورا کا پورا مطلب یہ سمجھتا ہے کہ ابھی کل ہی آفریدی اور سچن اس کو اپنی گود میں بٹھا لیں گے، یعنی اتنی تیزی کے ساتھ نوجوان بنام مسلم ٹیمیں بنا کر آج پورا مطلب میدان بھرا ہوا ہے اور اس پہ مطلب تبصرے ہو رہے ہیں۔ اسی طرح یہ چیز بھی آگے بڑھ کر اور زیادہ تشدد پکڑے گی، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ لیکن میں قرآن عظیم نے جو ہمیں بے روک ٹوک فیصلہ سنایا نا، وہ قرآن کی آیت، اس کا مفہوم، اس کی تفسیر سنو۔ قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو
اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ قرآن عظیم نے ہمیں اور آپ کو پیغام عطا فرمایا۔ اس آیت کی تفسیر میں جو شان نزول بیان کیا گیا ہے اس کو دل و دماغ پر بٹھائیے اور اس کے بعد اپنا احتساب کیجیے کہ اسلام کتنا غیرت والا مذہب ہے اور وہ ہمیں کیا حکم دیتا ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اصحاب یعنی ان کے دوست لوگ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد شریعت موسوی کے بعض احکام پر قائم رہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جو کام جائز تھے اور جو کام ناجائز تھے ان حوالے سے انہوں نے تھوڑا یہ کام شروع کیا، یعنی شریعت موسوی پر وہ کچھ احکام پر عمل کرتے رہے۔ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ہفتہ کے دن کی تعظیم کرتے تھے، وہ شریعت موسوی میں ہفتہ کے دن یعنی سنیچر کی تعظیم تھی تو یہ بھی کرتے ہیں۔ اس روز شکار سے لازماً اجتناب کرتے، یعنی ان کے اندر شکار کرنا اس دن جائز نہیں تھا تو یہ مسلمان ہونے کے بعد بھی تھوڑے تھوڑے شکار کرنے سے بچتے رہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اونٹ کا دودھ یعنی اونٹنی کا دودھ اور گوشت کھانے سے بھی وہ پرہیز کرتے، یعنی مسلمان ہونے کے بعد بھی لحاظ کس کا کیا؟ صرف شریعت موسوی کا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جو چیزیں جائز اور ناجائز تھی صرف اس کا پاس اور لحاظ کیا کہ بھئی اسلام تو ہم سے یہ بابر کو نہیں کراتا کہ یہ چیز مت کھاؤ، فلاں مت کرو، یہ فرض واجب تو نہیں، تو اپنے بھلے اسلام لے آئے لیکن موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی پابندی اور غیر پابندی کے حوالے سے یہ چند باتوں میں انہوں نے یہ خیال کیا، بس اسی پہ وہ عامل رہے۔ یہ چند چیزیں جو اسلام میں صرف مباح تھی، یعنی اسلام کے حوالے سے اس میں کوئی بڑی پوچھ تاچھ نہیں تھی، یعنی کوئی اہم فیصلہ نہیں صادر ہونے والا تھا، لیکن یہ کرتے ضرور تھے، لیکن ان کا یہ کرنا یہ بھی کوئی ضروری نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر یہ عمل کریں گے تو ہی مسلمان رہیں گے، ایسا بھی کوئی ضروری نہیں تھا۔ یہ دو طرفہ، ایک طرف اسلام اس کو مباح کہتا ہے اور شریعت مصطفی میں یہ موسوی میں بھی یہ کوئی ضروری اور لازم نہیں تھا۔ ہاں توریت میں جو چیزوں سے اجتناب کیا گیا تھا اسے بچنے کا حکم دیا گیا تھا اور جس چیز کا کرنے کا حکم دیا تھا وہی وہ کرتے بھی تھے، تو ان کے ترک کرنے میں اسلام کی بھی کوئی خاص مخالفت نہیں ہوتی تھی، یعنی اگر اونٹنی کا کوئی دودھ نہیں پیتا تو اسلام کی کوئی سخت مخالفت نہیں ہو رہی تھی، اگر اونٹ کا کوئی گوشت نہیں کھاتا تو اس میں کوئی بڑی سختی نہیں تھی، اسلام کے خلاف وہ اتر آئے ایسا نہیں تھا، لیکن انہوں نے صرف ایک رعایت یہ کی نا کہ شریعت موسوی پر عمل کیا اسلام لانے کے بعد، ابھی یہ چند باتوں کے خیال اور اس پر وہ عامل رہے۔ اللہ نے قرآن عظیم میں یہ آیت نازل فرما کر جو مسلمان نئے ہوئے تھے ان کو یہ اعلان کیا، کہا ہے اے ایمان والو کلمہ پڑھا ہے تو پھر پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اب شریعت موسوی نہیں، اب شریعت مصطفی چلے گی، یعنی جو محبوب کہے گا وہی ہوگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے لحاظ سے تمہیں کوئی خیال اور پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جب اسلام شریعت موسوی کا پاس اور لحاظ برداشت نہیں کرتا تو ہم غیروں کے میلے ٹھیلے کی باتیں پسند کر کے اپنے مذہب میں لانے کی کوشش کریں گے؟ تھوڑے ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ قرآن نے یہ فرما کر ہمیں پورے اسلام کی اتباع کرنے کا حکم دیا، نہ ہمیں توریت پر عمل کرنے کا حکم ہے، نہ انجیل پر عمل کرنے کا حکم ہے، نہ زبور پر عمل کرنے کا حکم ہے، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت پر ایک قانونی کتاب اور وہ بھی وحی الہی کی شکل میں کلام اللہ قرآن بنا کر محبوب پر نازل فرمایا اور فرمایا اب مسلمان عمل کرے گا تو صرف قرآن پر عمل کرے گا، بس اس کے سوا ہمارے لیے کسی کتاب پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ اسلام کا ایک قانون ہے جو اس وقت نازل ہوا جس میں صرف اتنا کام شروع کیا تھا۔ آج ہم اور آپ دیکھ لیں اپنے آپ کو، ہم جس طرز عمل پر زندگی گزار رہے ہیں نا یہ ہمارے ایمان کی کمزوریاں ہیں، یعنی اسلام اتنا بھی برداشت نہیں کرتا، لیکن سنیں آج ہماری جو سوسائٹی میں جو حالات بنے ہوئے ہیں ایمان کی کمزوری کی علامت کیا ہے؟
جیسے آپ دیکھ لیں داڑھی منڈانا، مشرکوں جیسا لباس پہننا، اپنی معاشرت بے دینوں جیسی کرنا، سب ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ جب ہم مسلمان ہو گئے تو فرمایا سیرت میں، صورت میں، ظاہر میں، باطن میں، عبادات میں، معاملات میں، رہن میں، سہن میں، مل جل میں، برتاؤ میں، زندگی میں، موت، تجارت، ملازمت، سب کے سب منازل پر اگر کسی دین پر عمل ہوگا تو صرف اسلام پر عمل ہوگا۔ یعنی یہ ساری زندگی کے معاملات جو ہے نا، عبادات اور ریاضات، اس پہ صرف اسلام کی بنیاد پر ہی ہمیں عمل کرنے کا حکم ہے، اس کے سوا کہیں اور نہیں۔ آج جو بڑی تیزی کے ساتھ یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، اس کو اپنی اونا کی بھاشا میں کیا بولتے ہیں؟ مانجو پاو، ایسا بولتے ہیں؟ مانجا پاتے ہیں۔ یہ جوان میرے غور سے ابھی تو کیا وہ شادی کرانے کے بعد وہ خود ہی ایسی پتنگ میں پڑ جاتا ہے نا کہ پھر اس کو ٹائم نہیں ملتا، اس لیے مانجا آپ لوگ نہیں پڑتے، لیکن وہ ٹبری ہے نا، تو اس کو پہلے سے عادت ہوتی ہے، تو سب کو دیکھتے دیکھتے کہ اپنے بھی چڑھانا مانجا، تو لوگ یہ کرتے ہیں اپنے بچوں کی خوشی کے لیے، لیکن آپ کو احساس ہو جائے نا کہ یہ دراصل ہے کیا، تو میرے خیال سے آپ کبھی بھی اس کو کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، نہ اپنے بچوں کے لیے بھی کریں گے، نہ دوسروں کو کرنے دیں گے۔ آخر یہ دن منایا کیوں جاتا ہے؟ یعنی پتنگ اڑانے کا یہ بنیاد اصل وجہ کیا بنی کہ یہ کب سے شروع ہے اور اس کے نقصانات کو دنیا جانتی ہے، پوری دنیا جان رہی ہے، اور کل سے ہی چھاپے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اخبارات نیوز پورے بھرے پڑے ہوئے کہ پتنگ کے دورے کی وجہ سے کتنے بڑے بڑے نقصانات ہو رہے ہیں۔ اب آج ہی جمعہ کا جو اخبار اٹھا لیجیے گا آپ کو اندازہ ہو جائے، لیکن میں جو اصل بات بتا رہا ہوں نا، وہ غیرت مند مسلمان اور ایماندار جوانوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی۔ اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ گئی تو آپ کسی بھی پتنگ والے سے مناسبت نہیں رکھیں گے، نہ خود کریں گے نہ دوسروں کو کرنے دیں گے، یہ اپنا عزم بنائیں گے۔ سنیے گا غور سے اور دل کے کانوں سے سنیے گا، میں نے ابھی ایک آیت اور اس کا شان نزول بتا دیا، لیکن آخر یہ دن جو منایا جاتا ہے نا، اس کی وجہ سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ بسنت کا میلہ کا آغاز کیوں ہوا اور کیسے ہوا، اس کو دل پر ہاتھ رکھ کر سنیے کہ یہ دن ایک گستاخ رسول کی یادگار ہے، یہ ایک گستاخ رسول کی یاد منانے کے لیے یہ پتنگ چڑھائی جاتی ہے۔ یہ سب سے پہلے جو یہ دن شروع ہوا نا، وہ اسی کی یادگار ہے، جیسا کہ لکھا ہے کہ تقسیم ہند سے بھی کافی پہلے سیال کوٹ میں ایک غیر مسلم تھا، یعنی کافر یا مشرک کا وہ غیر مسلم تھا، اس نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری شہزادی کونین، ملکہ فردوس بری، سیدہ طیبہ طاہرہ، سیدتنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شان عظمت نشان میں معاذ اللہ اس نے گستاخی کی تھی، یعنی اس غیر مسلم نے۔ جب اس نے ماں خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کی تو پورے ہندوستان بھر کے جتنے بھی عاشق رسول تھے، سب کے جو ایمانی جذبات تھے نا، وہ بیدار ہوئے اور سب نے ویرودھ کیا، یہاں تک کہ اس مجرم کو باقاعدہ گرفتار کیا گیا، یعنی غیر مسلم کو پکڑا گیا، اور پکڑ کرنے کے بعد اسے مرکز الاولیاء لاہور کی کورٹ میں مجرم کے کٹہرے میں کھڑا کر کے اس سے موت کی سزا سنا دی گئی، یعنی اس کی موت کا فیصلہ ہو گیا، اور باقاعدہ اسلامی قانون کے مطابق اس کو سزا دی گئی۔ اب جب یہ مر گیا، وہ گستاخ رسول تھا، ماں خاتون جنت کی گستاخی، یہ رسول اللہ کی گستاخی ہے، تو جب یہ گستاخ رسول تھا مار دیا گیا، اور اس کی موت پر یعنی اس کے مرنے کے بعد غیر مسلموں نے صاف ماتم بچھا دی، اور اس زمانے کا جو ایک کافر بڑا مالدار تھا، اس گستاخ رسول کی یوم ہلاکت کو تازہ کرنے کے لیے کہ معاذ اللہ اس گستاخ کے مرنے پر اس نے جو ایک خوشی کے اظہار کے لیے کہ یہ اس کا دین ہے، اس کی یاد میں اس کو موسم بہار یعنی بسنت کے میلے کی اس نے بنیاد رکھی، یعنی پتنگ اڑا کر اس نے وہ دن منایا۔ اب مجھے بتاؤ، جس کا ایمان سلامت ہو وہ ماں خاتون جنت کے دشمن کا دن منا سکتا ہے؟ اب زور سے بولیں، منا سکتا ہے؟ نہیں منا سکتا۔ میں کہتا ہوں کیا ماں خاتون جنت کے گستاخ کے دن میں ایک سچا مسلمان اپنے بیٹے کے لیے دورہ دلوا سکتا ہے؟ حالانکہ آپ کو معلوم نہیں ہوگا، لیکن آج سے تو معلوم ہو گیا نا۔ اب یہ سوشل میڈیا پر یہ بات جائے گی ابھی برکاتی ہاشمی چینل کے ذریعے، آپ سے بھی گزارش ہے، ایک ہاتھ میں موبائل رکھو نا، برکاتی ہاشمی چینل چل رہی ہے، پھر اس کے
بعد ایک ہاشمی چینل چل رہی ہے، اس کے سوا بہت ساری اسلامی چینل ہیں جو آپ کے موبائل پر آپ کے گھر پر آ کر دستک دیتی ہے. اس کو سبسکرائب کر لو آپ، اور اس کے بعد تم سنو، اپنے بچوں کو بھی سناؤ کہ بیٹا جو تم پتنگ کی مانگ کرتا ہے نا، وہ پتنگ اڑانا یہ ہمارا طریقہ ہے ہی نہیں، یہ تو گستاخوں کا طریقہ ہے. یعنی جب تم اپنے نبی کے محبت کی غیرت اسے دلاؤ گے نا، تو ایک دن تمہارا بیٹا بھی یہ کہنے پر ضرور مجبور ہوگا، کہا آج سے پتنگ نہیں اڑاؤں گا کیونکہ یہ تو گستاخ رسول کی یادگار میں منایا جاتا ہے. میں اگر اس دن کوئی کام کروں گا تو ایسا کام کروں گا جس سے مصطفیٰ جان رحمت راضی ہو جائیں. یہ کرنے پر ہوگا، لیکن کب ہوگا؟ جب ماں باپ خود یہ احساس رکھیں گے، ارے مولانا ہوں کریم مان تو نتھی پچھاڑیوں کھاتو تھو. یعنی ایسے بہانے کر کے اگر آپ اپنے بیٹوں کو ایسے عادی بنا دو گے نا، تو حالات بڑے نازک ہیں. اور اللہ کی غیرت جو اس کی شان ہے یہ بڑی حساس ہے. رسول اللہ کی غیرت بڑی حساس ہے. اس لیے آپ سب سے گزارش ہے، جوانوں سے بھی بالخصوص گزارش ہے. ہمارے یہاں اونا میں ایک بڑی تیزی کے ساتھ پتنگ تو اڑانا تو ابھی پیسہ ہو تو پائے گا نا، ٹھیک ہے، لٹم لٹی ایوڑا ایوڑا والا پٹیا اینی اوپر وہ باولنو ان کو نگا سے دیکھ جاتی ابھی دیکھ جاتی کر نے یہ اوپر سے ٹھیکڑا مار جاتا. اب وہ بچہ جو گرا یا لگا یا پڑا یا اس کا ہاتھ جو فریکچر ہوا، قصور کس کا ہے؟ ماں باپ کا ہی ہے نا. میں کہتا ہوں ایسے بچوں کو عادت دلواؤ گے نا تو جھگڑے ہوں گے یا تو نقصان ہوگا، اور کئی تو موتیں واقع ہو رہی ہیں. یعنی بڑی تیزی کے ساتھ اب 2006 سے لے یا 2003 سے لے کر 2022 تک کے جتنے بھی اخبار ہیں، آپ ہر بسنت کے میلے میں یعنی پتنگ کے زمانے میں آپ دیکھیے بڑی تیزی کے ساتھ نقصان ہو رہا ہے. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ دن نہ منائیں، کیونکہ یہ ہمارا دن ہے ہی نہیں. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ غیرت اگر حقیقی معنوں میں سمجھ میں آ جائے تو یہ ایک بات نہیں. ہمارے معاشرے میں کئی برائیاں اتنی تیزی کے ساتھ آ گئی کہ لوگ اس کو اب برا کہنے کی ہمت بھی نہیں رکھتے. جیسا کہ ہمارے یہاں یہ میچ کا مسئلہ بھی چل رہا ہے، پوری دنیا میں چل رہا ہے. اتواروں اور سنیواروں، تو اتوار کے دن تمام مسلمان چھٹی رکھتے ہیں، اور اس میں جو جوان طبقہ ہے نا انہوں نے بیٹ دڑے اور نہ جانے کیا کیا خرید کر رکھا ہے. وہ یہی سمجھتے کہ رویوار ہے اس لیے کہ اس میں میچ ہی کھیلی جائے. اور سنیوار کے دن جو کام دھندا بند رکھتے ہیں نا، آدھا دن یا کوئی پورا دن رکھتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پورا دن خالی کھیل کود کے لیے ہے. نہیں، اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے انسان اور جناتوں کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے، کھیل کود کے لیے ہمیں پیدا کیا ہی نہیں گیا. اب بڑے بڑے بزرگوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، سب سے زیادہ دنیا جس بزرگ کو مانتی ہے نا، دنیا اسے غوث العظم دستگیر کہتی ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج جن کے خون گاتی ہے نا پوری دنیا، ایسے ہی نہیں ہے. بلد لے کر واڑی پر جا رہے تھے، واڑی پر. ظاہر سی بات ہے کھیتی کرنا تو کوئی گناہ نہیں ہے نا، کھیتی کرنا حلال روزی کمانا یہ کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اللہ جب کسی کو ایسے منصب پر فائز کرنا چاہتا ہے نا تو پھر کیسے سبب بناتا ہے. بلد لے کر واڑی کی طرف جا رہے ہیں، وہ بلد ایسے پلٹا اور غوث پاک کی جوانی میں وہ پلٹ کر کہتا ہے عبد القادر جیلانی تجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے. کون کہتا ہے؟ بلد کہتا ہے. اب جب غوث پاک نے یہ سن لیا نا کہ مجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، وہیں بلدوں کی رائے جو تھی وہ چھوڑی اور سیدھے گھر آ گئے، اور گھر آ کر اپنی والدہ کی گود میں اپنا سر انور رکھا اور پھر چھت کی طرف گئے. اور چھت کے اوپر گئے نا تو پھر رب نے کرم بھی ایسا فرمایا، کیونکہ اللہ کے لیے چھوڑ کر آئے تھے نا سب. یعنی کھیتی کرنا کوئی برا نہیں ہے، لیکن اللہ کا پیغام مل گیا ایک بلدے کی زبان سے، بس وہیں سے پلٹے اور اوپر گئے نا تو رب نے کرم کتنا فرمایا کہ وہیں گھر کی چھت سے سارے پردے ہٹ گئے. گھر کی چھت پر جیلان سے میدان عرفات کے حاجیوں کو آپ نے وہیں سے دیکھ لیا. یعنی کہاں جیلان اور کہاں عرفات کا میدان، سارے پردے کھل گئے اور دیکھ لیا نا. پھر واپس گھر کی چھت سے نیچے آئے اور ماں سے عرض کی مولا ماں مجھے جو انکشافات ہوئے اس سے میں نے یہ اخذ کیا ہے کہ اب مجھے دین کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے. یعنی یہ غوث پاک کی بات میں نے جو بتائی نا اس کی وجہ بتاؤں. دوسری بات غوث پاک فرماتے کہ جب بھی میں نے کھیل کود کا مطلب ارادہ کیا نا تو باقاعدہ غیب سے مجھے کوئی آواز دینے والی آواز آتی تھی، اور وہ یہ آواز تھی کہا عبد القادر تجھے کھیل کود کے لیے بھی پیدا نہیں کیا گیا.
یعنی یہ بزرگوں کو یہ آخر آواز کیوں آتی تھی؟ تو قرآن نے اس کا سورہ لقمان میں بے روک ٹوک فیصلہ کیا ہے، اس کو سنیے آخری آیت۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ یہ کھیل کود کی چیزیں اور کھیل کود کی بات خریدتے ہیں۔ قرآن سینکڑوں سال پہلے نازل ہوا نا، قرآن کہہ رہا کہ کچھ لوگ کھیل کی بات خریدتے ہیں۔ آج جتنی بھی گیم آپ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں نا وہ فری میں آتی ہے؟ نہیں۔ ابھی میں جمعہ کے لیے آ رہا تھا تو بے جنا اوٹا اوپر بیٹھا بیٹھا جگا رمضان وہ بھی موبائل پہ۔ اب یہ فری میں تھوڑا ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے، اس کی قیمت بھی لگتی ہے، کم از کم نیٹ کی تو قیمت لگی رہی ہے، اور ابھی اس نے بڑھا دیا تو اور زیادہ ہو گیا۔ تو قرآن نے سالوں پہلے کہہ دیا کہ بعض لوگ کھیل کی بات خریدتے ہیں۔ آج نو بیٹ تمہیں لیوا جاؤ نا، بیٹ گرما کپڑا ધોવાનો ધોકો ન હોય અને બળનો ગળો બેટ મેચના બધા સામાન ઘરમાં હોય। મારા ભાઈ એટલું બધું એમાં આગળ વધવાની જરૂર નથી, થોડાક પાછળ જો ને તો સારું છે। اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی راہ سے بہکا دیں بے سمجھے اور اسے ہنسی بنا لیں، ان کے لیے اللہ نے ذلت کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ آپ جو سمجھ رہے ہیں مولانا کھیل میں تو خالی بات، میچ میں تو خالی ٹائم پاس ہوتا ہے، مولانا تمہیں بھی آؤ نہیں۔ ہمارے کئی لوگوں کو وہ لوگ بھی دے گئے، میرے کو خود کو بھی لوگ بول رہے ہیں مولانا ایک رویوار تمہیں آوین ٹرائی کرو۔ یعنی اب جو ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا، ہم لوگوں کو بھی وہ میدان میں جانے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ تو میرا ایک جملہ بڑا مشہور ہے، آپ کو بھی دے کر جا رہا ہوں، جب بھی آپ کو کوئی میچ کی دعوت دینے کہ رویوار ہے چل میچ کھیلنے، تو اس کو ایک جملہ دے دینا۔ وہ جملہ یہ ہے، اس سے کہنا بھائی میں میچ کے میدان کی تیاری کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، میں تو قیامت کے میدان کی تیاری کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ اگر یہ آپ کی مطلب بات اگر اس پر اثر کر جائے، ہو سکتا ہے وہ بھی میچ کھیلنا چھوڑ دیں۔ میں نے جو باتیں سنائی نا، میں آپ سے پوچھتا ہوں خالی سچ میں جو بول رہا ہوں، آپ سچ مجھے میرے سچ کی مطلب تصدیق کرتے ہیں کہ بتائے میچ رمیچ کے نہیں رمتا، اپنا جوان میچ رمیچ کے نہیں رمتا، زور થી બોલો રમેશ તમને બધાને ખબર છે। આ કહેવાની હિંમત આપણે રાખીએ, તમને સંભળાવી દઈએ તાકે તમે બહાર જાવ ને તો એવા મેચ રમવા વાળાને પકડી પકડીને કહો કે ભાઈ તને આ હું હુજી છે, રવિવારે અલ્લાહે તને મોકો આપ્યો છે કે આખો દી તારા માટે ફ્રી કરી દીધો છે, તો એક કામ કરની રવિવારે તો કમ સે કમ 5 ટાઈમની પૂરી પડ। આવી તરકીબ દેવરાવી અને એને બચાવવાનો ફરજ તમારો પણ છે। તમે પણ કોશિશ કરજો। કાલે જ શનિવાર છે, એક બિરાદરી અહીંયા આપણા ગામમાં રહી છે ઉનામાં, એને શનિવારે રજાઓ અને બીજા જે 22 જમાત 26 જમાત છે ને રવિવારે રજાઓ। કમ સે કમ આ 2 દિવસ તો એવા કાઢો કે કમ સે કમ ફજર થી લઈને ઈશા સુધી 5 ટાઈમની નમાઝ પઢો અને અલ્લાહની બારગાહમાં હર નમાઝ બાદ દુઆ કરો કે અલ્લાહ શનિવારમાં જે તે કામ ધંધાથી રજા આપીને મને 5 ટાઈમની જે તોફીક આપીને એવો ધંધો આપની કે હું 5 ટાઈમની નમાઝ પાબંદીથી જમાતની આરે પડી શકું। 2 દિવસ દુઆ સતત 8 દી 15 દી મહિનો દી કરશો ને તો અલ્લાહ એવો સબબ જરૂર પેદા કરશે કે તમને અલ્લાહ થોડા ટાઈમમાં કમાણીમાં એટલી બરકત આપશે કે તમે આસાનીથી મસ્જિદમાં આવી શકશો। અલ્લાહ તાલા મને તમને સૌને કહેવાથી વધારે અમલ કરવાની તોફીક અતા ફરમાવે, આમીન।